شاندار وظیفہ، اللہ اکبر، بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ. جی ہاں، آج اس پر بات کریں گے اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو، دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں. کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں. یاد رہے یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے. یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے. یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں. اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے. سبحان اللہ. اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا. نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے.
فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. ایک بار پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا. ایک بار پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ تعلمو انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے, اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی. آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے, آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے, قیمت کیا ہے, پرائس کیا ہے, مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے. ہاں مجھے بھی چاہیے, قیمت تو بتاؤ. اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے. جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے, جنت کا سمن کیا ہے, جنت کا داخلہ کیسے ملے گا, آئے ہائے نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی. آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ. جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ, یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں. سبحان اللہ. اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اور واقعہ ہے حضرت با یزید بستامی کا. آؤ مل کر تین بار پھر کلمہ طیبہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا واہ واہ واہ. پڑھتے رہا کرو یار, زبان کو عادی بناؤ. پتہ ہے آپ کو ابھی آگے حدیث سنو گے آپ. افضل الذکر, لوگ پوچھتے ہیں نا یار سب سے افضل ذکر بتائے. حدیث کے الفاظ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے نا تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. پڑھتے ہی نہیں ہے. انشاءاللہ آگے اس پہ بات کرتے ہیں. میں واقعہ سناتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے. آپ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ, وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو. بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ, میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں. آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. رات سوئے خواب میں پھر یہی آواز آئی بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو. پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا, خواب سے کانپنے لگا, سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے, مجھے کون پیغام دے رہا ہے, کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں. کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم میرے فرما بردار ہو, مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو, ان کے اجتماع میں جاؤ, ایک راز ہے اس میں. اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے, اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے, یہ رحمان کی طرف سے پیغام ہے. آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار میں. اب سارے بہت بڑا میدان, بہت بڑا میلہ, سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں. کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا, سب لوگ بیٹھ گئے, اس نے تقریر کرنی تھی. مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا,
وہ کپ کپانے لگا, وہ لرزنے لگا, اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے. تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے, ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے, اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے, اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی, اے اللہ کے آخری نبی کے امتی کھڑے ہو جاؤ. حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے. تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا, تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے, اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. حضرت بایزید بسطامی تو ولیوں کے سردار تھے, آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے, 61 کوسچن کیے حضرت بایزید بسطامی سے. حضرت بایزید بسطامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے. اب وہ کہتا ہے ایک سوال کا جواب اور دو, آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ غیر مسلموں کا جو پادری تھا, بڑا ان کا عالم تھا, تو آپ نے جواب دیا. اچھا معاف کیجئے گا, حضرت بایزید بسطامی نے اسے سوال کیا, تم نے کر لیا سوال, اب میں سوال کرتا ہوں, بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا, وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ نے اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا. اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر, اس کا جواب سن کر, اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے, سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان. اللہ اکبر, یا رسول یا جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ. اچھا اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے ہیں, لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا, اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا. سبحان اللہ, کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے, مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں. تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے. چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں کیونکہ حج کا سیزن آیا ہوا ہے. جناب بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے. اس کو آسان نہ سمجھنا, جس طرح نماز فرض ہے نا, جس طرح روزہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں, 5 ارکان اسلام اسکول میں تھے جب سے, مدرسے میں جب سے پڑھے, سب نے پڑھے ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور توحید کا اقرار, کلمہ پاک پڑھنا. تو اب کلمہ تو پڑھ لیا, اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں, بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, یہ بھی پلر ہے اسلام کا. اور حج نہ کرنا, اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود, یعنی طاقت رکھتا ہے, پیسے بھی ہیں, گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے, ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے, استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا, وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا, آج کل بڑی گرمی ہے, حج ذرا ٹھنڈ میں آئے گا نا پھر کر لوں گا. اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک. کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے, اس بار نہیں ہیں. اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے وہ ٹھیک ہو جائیں تو حج کروں گا,
ارے تمہاری بھول ہے، وہاں چلے جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں۔ اور لوگ کہتے تھوڑے پیسے، مطلب حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے۔ بھول ہے تمہاری، حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ ہاں، حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، تو حج میں سستی نہیں۔ حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے۔ لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا، اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا۔ ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے۔ کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فرض پڑھنا پڑے گا نا۔ یہ بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا، پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں۔ حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف ہی اور ہے۔ عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں، آؤ جمعرات کی رات ہے، حج کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے۔ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو، اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں۔ تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو۔ بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے، تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کے جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ ہے، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ 2 باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں، 2 باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے۔ کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے۔ اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں۔ جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب سوچو جو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو، اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے، اب حدیث سن لو۔ احمد مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا ہے الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ کلمہ شکر بھی ادا کرنا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اہم بات
سبحان اللہ، کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا، کسی مردے کا، کسی شخص کا آخری وقت، انتقال کا وقت قریب آ جائے، تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے۔ نبی پاک کا فرمان، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں، بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو، اس کے بعد جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ جو سکرات کا وقت ہو، بڑی مشکل ہو رہی ہو، اس کا خاتمہ برا ہو جائے، ہمیں کرنا پتہ ہے کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا، یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے، تو یہ بات نہ کریں۔ بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا، نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو، مرنے والے کو تلقین کریں۔ کس طرح کریں؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، پڑھتے رہیں۔ اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں، آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے، اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا، آپ چپ ہو جائیں، اب کوئی اور بات نہ کریں، اس کا آخری جملہ نکل چکا نا کلمہ، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے پھر کوئی بات کرنی، اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے۔ کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے، روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں، آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا، آپ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پچھلے ایک ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ کو جواب دینا، مجھے جواب مت دینا۔ تمنا کیا ہے؟ کہ مرتے وقت کلمہ پڑھوں، آخری زبان پر کلمہ پاک ہو، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ کتنی فضیلتیں سن لی، افضل الذکر کہا گیا اس کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا، ہاں زبان بھاری ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے، سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، پیٹ میں درد ہو زیادہ بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے۔ ارے یہ پیٹ کا درد، سر کا درد، بخار کچھ نہیں ہے، اللہ عافیت رکھے۔ کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے۔ کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے، یقین کریں، کیا جملہ کہہ گئے، کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے۔ عادت ہوگی تو نکلے گا نا، عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، شام ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو گندی محفلیں، بری محفلیں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نا، نہ بیٹھا کرو، ہیں گانے سننا، فلمیں دیکھنا، غیبتیں کرنا، گالیاں دینا۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، کمپیوٹر کا سی پی یو پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہوتا ہے، آپ سرچ کریں وہ نکال کے دے دیتا ہے۔ یہ دماغ اللہ پاک نے ایسا کمپیوٹر دیا ہے ہمیں، ایسا سی پی یو دیا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ دنیا کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143، اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر۔ تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف، الفتاح اور العلیم، یہ یاد کر لیجئے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
الفتاح، اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاح یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ہے العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ یہ بھی پڑھتے رہا کریں، العلیم العلیم العلیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نارملی 4 چیزیں یا 4 میں سے کوئی 1-2 چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا مال، پیسے والی ہے کہ نہیں۔ نمبر 2 حسب نسب، خاندان کیسا ہے۔ نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری بھی دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تمہاری ناک خاک آلود ہو یا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ یعنی دینداری کو فوقیت دینی چاہیے۔ احادیث کا یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ جو کسی عورت سے عزت کے لیے شادی کرے وہ ذلیل کر دیا جاتا ہے، کوئی دولت کے لیے شادی کرے وہ غریب اور فقیر کر دیا جائے گا، اور جو دینداری کے لیے شادی کرتا ہے اللہ اسے عروج، برکت اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو موسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہے تھوڑا سا مشکل، اصل میں یہ باتیں جو ہے نا نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جو شادی شدہ ہے نا، یہ شکل و صورت جو ہے نا، یہ اس کی اہمیت بعد میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔ آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ایک امیجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو، خوبصورتی کیسی ہو، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے، جو کردار کی ہوتی۔ خوبصورتی یہ سب کچھ نہیں ہے زندگی میں، ایک بات دل خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، اور سب سے مین چیز دینداری ہے۔ اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو لڑکوں کی خواہش، لڑکیوں کی بات ہو گئی، ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں، کسی بزرگ سے پوچھیں، بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بہو کیسی چاہیے؟ وہاں بھی یہی ہوگا، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، گھر گرستی آتی ہو، خاندان بڑا ہو، بس یہ 4-5 چیزیں۔ آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، جس کی شادی نہیں ہوئی نا، اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں ہی اچھی نہیں ہے، ماں ہی دیندار نہیں ہے، ماں ہی برے کاموں میں ہے، تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں، غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں، سارے تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے، پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا۔ غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دی۔ قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں، پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے، تم نے زبانی 18 پارے سنا دیے، اور بھی سناؤ۔ کہ اتنی یاد ہے؟ کہ کدھر سے یاد کیے؟ کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا۔ وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا۔ اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی، گانے سننے والی، بے پردہ گھومنے والی، نمازیں قضا کرنے والی ہوگی، اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں۔ بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی،
بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے. ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی، صرف پیسہ، صرف جہیز. نہ کریں ایسا، وہ بچے بھی نہ کریں ایسا اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا. سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو، اس کے ایمان کیسا ہے. بہت زبردست خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جہیز بھی لائے گی، مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے، اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے، غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے. اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے، اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برے خیالات رکھتی ہے، بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ، کس کام کی اس کی خوبصورتی جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے. اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں. ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ کیا بچے کی تربیت کرے گی اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کتنے کماتا ہے یہ بتاؤ. خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے. یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں، سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ کیوں چیک کرتے ہیں ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا. کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں. اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے. ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے